پھر رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ مساجد ویران ہونا شروع ہو گئے، اور جب کوئی مسجد ویران ہو جاتی تو کمیونسٹ وہاں پہنچتے، اس مسجد میں قرارداد پاس کرتے کہ بھئی اس مسجد میں اب کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، لہذا حکومت کو چاہیے کہ اب وہ اس مسجد کو کسی رفائی کام میں استعمال کرے، سماجی کام میں استعمال کرے۔ اور دوسرے دن حکومت کی گزٹ میں یہ شائع ہوتا اور کمیونسٹ اس مسجد پر قبضہ کرتے، اس کو شہید کر دیتے یا شراب خانہ میں تبدیل کر دیتے یا رقص گاہوں میں اس کو تبدیل کر دیتے۔ شروعات ہوئی تھی کمیونسٹوں نے وقف پراپرٹی کی جائیداد پر قبضہ کر کے شروع کیا تھا، اور آج بھاجپائی حکومت اسی راستے پر ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وقف کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اور آج یہ موقع ہے ابھی بھی کہ اگر ہم اس قانون کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں تو ایسا کوئی دنیا میں قانون نہیں کہ جو بن جانے کے بعد اس کو واپس نہ لیا جائے۔ کوئی قانون ایسا آج تک نہ بنا نہ بنے گا سوائے خدا کے قانون کے علاوہ۔ بھائی کیوں یہ قانون واپس نہیں ہو سکتا؟ جب کسان اور سکھ بھائیوں نے اپنی 700 شہادتیں دے کر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور حکومت کو اس قانون میں تبدیلی کرنی پڑی، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تاریخ بہادری، شجاعت، دلیری اور مردانہ اور مجاہدانہ کارروائیوں سے بھری پڑی ہے، بس ہمت۔ وقل رب زدنی علما۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت موجودہ رولنگ پارٹی، فرقہ پرست پارٹی کا حال کچھ اس طرح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا اور حملے کرنا مسلمانوں کو بالکل مرعوب کرنا، دبا دینا، گویا یہ موجودہ حکومت کی اہم ترین پالیسی ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حملے اور یہ ظلم اور یہ دباؤ، یہ مرعوبیت ابھی شروع ہوئی ہے، بلکہ 2014 سے پہلے یہ سلسلہ اس ملک میں چلا آ رہا ہے، لیکن 2014 کے بعد سے اس ظلم میں، سختی میں، حملوں میں اور دباؤ میں ایک غیر معمولی تیزی پیدا ہو چکی ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خود مجرم ہی اپنے آپ کو محافظ بتائے، خود فسادی اور دہشت گرد اپنے آپ کو امن پسند اور ملک کا محافظ بتائے، تو پھر دہشت گردوں اور فسادیوں کی تو پھر عید ہی ہو گئی، ان کی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ موجودہ جو رولنگ پارٹی ہے، یوں سمجھے کہ اس کی بقا، اس کا اس ملک میں باقی رہنا، اس کی بنیاد ہی مسلم دشمنی ہے، مسلم مخالفت ہے، مذہبی منافرت ہے۔ جب تک وہ ان چیزوں میں لوگوں کو، عوام کو الجھائے رکھے گی، یوں سمجھے کہ اس وقت تک اقتدار اور حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، اس لیے کہ اس پارٹی کا مقصد، اس فرقہ پرست رولنگ پارٹی کا مقصد اور اس کی پالیسی بس یہی ہے کہ مسلم مخالفت، مسلم دشمنی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ نہیں جاتا، کچھ وقفہ نہیں جاتا کہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کبھی 3 طلاق، کبھی CAA، کبھی NRC، اور پھر یونیفارم سول کوڈ۔ بہت سی ریاستیں، بلکہ 2-3 ریاستوں میں غالباً یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ بھی کیا گیا ہے۔ اب وقف ترمیمی بل کے بعد اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بلا ہے۔ اور پھر مسلمانوں پر حملے، ہجومی تشدد، کبھی مساجد پر، کبھی درگاہوں پر، کبھی مساجد پر، کبھی مدرسوں پر، اور پھر یہ نیا قانون۔ تو یہ یوں سمجھے کہ اس حکومت کی یہ پالیسی، بلکہ مقصد اس کا ہے، اس کی اس پارٹی کی بنیاد ہی انہی چیزوں پر ہے۔ اب جو نیا قانون لایا گیا ہے، اور اس قانون کے تعلق سے خود رولنگ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہت میں ہے، مسلمانوں کے مفاد میں ہے، اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس میں مسلمانوں کا کوئی بھلا ہوگا، مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو اس قانون کی مخالفت کیوں کرنی ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ پورا قانون ہی مسلم مخالفت کی بنیاد پر بنا ہے۔ یہ قانون کے دائرے میں رہ کر وقف پراپرٹی کو ہڑپنے، قبضہ کرنے اور اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ غیر قانونی قبضہ، اب حکومت نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے کہ قانونی قبضہ، یعنی اگر ناجائز قبضہ کرنا ہے تو اسے قانون کی شکل دی جائے، قانون کے دائرے میں رہ کر ہڑپا جائے، قانون کے دائرے میں رہ کر پراپرٹی کو ضائع کیا جائے۔ ویسے تو اس قانون میں تقریباً 40 ترمیمات ہیں، امینڈمنٹ ہیں، لیکن اس میں 2-3 جو اہم ہیں، ان 2-3 قوانین کو، ترمیمات کو بتانا ضروری ہے، تاکہ یہ 2-3 اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس پورے قانون کی حیثیت اور یہ اس کے کالا قانون ہونے اور مسلم مخالف ہونا بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔
اور پھر یہ پتہ لگ جائے گا کہ قانون مسلمانوں کے مفاد میں ہے کہ پھر مسلمانوں کے مذہب پر، ان کے دین پر اور ان کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ وقف ایکٹ جو بنا تھا اس میں مختلف ترمیمات ہوتے آئے ہیں۔ ایک ترمیم ہوئی تھی 1995 میں۔ 1995 میں یہ ترمیم ہوئی تھی، یہ بات 1995 کے ایکٹ میں موجود ہے کہ جو پراپرٹی، جو جائیداد وقف کی کئی سالوں سے بطور مسجد کے استعمال ہو رہی ہے، یا بطور مدرسہ استعمال ہو رہی ہے، یا بطور درگاہ استعمال ہو رہی ہے، یا بطور قبرستان استعمال ہو رہی ہے، یا اس پر کوئی دینی یا کوئی خیراتی کام اس پر ہو رہا ہے اور یہ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے، تو پھر اس ایکٹ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس پراپرٹی کو وقف تسلیم کیا جائے گا، اگرچہ کہ اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، لیکن قانون یہ تھا کہ اب اس پراپرٹی کو، اس جائیداد کو وقف مانا جائے گا۔ یہ 1995 کے وقف ایکٹ میں موجود تھا۔ اس کو کہتے ہیں، آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ وقف بائی یوزر۔ پچھلے 2 دن سے آپ یہ سن رہے ہوں گے اخبار میں، نیوز میں، اور عدالت میں اس تعلق سے گفتگو بھی زیر بحث ہے، وقف بائی یوزر۔ وقف بائی یوزر کو یوں سمجھیں آسانی سے کہ کئی سال سے، 100 سال، 200 سال یا پچھلے 50 سال سے کوئی زمین تھی اور اس پر مسجد ہے اور وہاں نمازیں چل رہی ہیں، یا درگاہ ہیں وہاں کچھ اور چل رہا ہے، یا مدرسہ ہے تعلیم چل رہی ہے پچھلے 100 سال سے، 50 سال سے، اگرچہ کہ اس کو کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، تو 1995 کے ایکٹ نے ہمیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ زمین اب وقف تسلیم کی جائے گی، وقف کی پراپرٹی تسلیم کی جائے گی۔ لیکن اب جو نیا قانون بنا ہے، اس نئے قانون میں وقف بائی یوزر کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ اس سے یہ اشارہ ہے کہ ماضی کے ہمارے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں جو 100 سال پرانی ہیں، 50 سال پرانی ہیں، 200 سال پرانی ہیں، ان کا رجسٹریشن تو ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس نے دی ہے، کون اس نے دیا ہے، لیکن پچھلے 100 سال سے، 50 سال سے اس پر عبادت ہو رہی ہے، یا تعلیم اس پر چل رہی ہے، یا وہ استعمال میں ہے، تو اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اس نئے قانون کے ذریعے سے اب وہ پراپرٹی وقف کی پراپرٹی نہیں مانی جائے۔ اب بتائیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور کتنے ایکڑ زمین ہے جہاں خیراتی کام ہو رہے ہیں، دینی کام ہو رہے ہیں، اب یہ اس وقف نئے قانون کی وجہ سے وہ سب حکومت کے قبضے میں آئے۔ حکومت کہیں جائے، حکومت کا آفیسر سروے کے لیے جائے اور اس زمین کا کوئی مدعی وہ نہ پائے، کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی اسے نہ ملے کہ بھئی یہ زمین میں نے وقف کی تھی، تو پھر حکومت کا جو سروے کرنے والا ہے وہ لکھ دے گا کہ اس زمین کا کوئی مدعی نہیں تھا، لہٰذا یہ زمین اب سرکار کے قبضے میں۔ 100 سال کوئی پرانی مسجد ہے، 200 سال کوئی پرانی مسجد ہے، اب کوئی سروے کرنے والا وہاں جائے اور پوچھے کہ بھئی یہ زمین کس نے وقف کی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ اب حکومت کا سروے کرنے والا یہ کہے گا کہ چونکہ اس کا کوئی مدعی نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، لہٰذا یہ زمین اب سرکار کی۔ یہ ہے وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کا نیا قانون۔ دوسرا جو قانون ہے وہ تھا 1995 کے ایکٹ میں، لمیٹیشن ایکٹ تھا۔ وقف کی تمام پراپرٹی کو، وقف کی ساری جائیداد کو لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنا الگ رکھا گیا تھا۔ اب لمیٹیشن ایکٹ کیا ہے؟ لمیٹیشن ایکٹ یہ ہے
کہ اگر کوئی بندہ کوئی کسی زمین پر پچھلے 12 سال سے وہ وہاں اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں رہ رہا ہے، اب یہ لمیٹیشن ایکٹ اس بات کو اجازت دیتا ہے کہ جو 12 سال سے زیادہ اس جگہ پر ہے اب وہ زمین اسی کی ہے، اب وہ قابض نہیں سمجھا جائے گا بلکہ وہ مالک سمجھا جائے گا۔ لمیٹیشن ایکٹ کو وقف کی پراپرٹی سے الگ رکھا گیا تھا تاکہ وقف کی پراپرٹی کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ برسہ برس سے لوگوں نے اور ڈاکوؤں نے، چوروں نے، گنڈوں نے وقف کی پراپرٹی پر قبضہ جمائے رکھا، تو لہٰذا 1995 میں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے لمیٹیشن ایکٹ کو وقف کی پراپرٹی سے الگ رکھا گیا تھا۔ لیکن اب حکومت یہ چاہتی ہے، بلکہ حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ اب وقف کی پراپرٹی پر بھی لاگو ہوگا۔ کیا مطلب یہ کہ وقف کی زمین پر، پراپرٹی پر اگر کوئی 12 سال سے ناجائز قبضہ جما کر وہاں رہ رہا ہے تو اب وہ زمین اسی کی ہوگی، وہ اس کا مالک ہوگا۔ آپ سوچیں کہ کتنی زمینیں ایسی ہیں جہاں لوگوں نے سال ہر سال سے وقف کی پراپرٹی کو قبضہ جما کر رکھا ہوا ہے، حکومتی دفاتر ہیں، حکومت آفس وقف کی پراپرٹی پر ہیں۔ اب یہ نئے قانون کے ذریعے سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 12 سال سے یا اس سے زیادہ سال سے اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ اسی کا مالک ہوگا، وہ زمین اسی کی ہوگی، وہ اسی کی ملکیت ہوگی۔ اب جو مقدمے عدالت میں چل رہے تھے کہ بھئی پچھلے 10 سال سے 12 سال سے یہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وقف کی پراپرٹی پر، اب اس نئے قانون کے ذریعے سے وہ مقدمے خارج ہو جائیں۔ اب بتائیں کہ کیا یہ مسلمانوں کے ہت میں ہے قانون؟ کیا اس قانون سے وقف کی پراپرٹی محفوظ رہے گی یا پھر ان گنڈوں کو، ان چوروں کو اور ان ناجائز قبضہ کرنے والوں کو اس قانون سے فائدہ ہو رہا ہے؟ تیسرا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وقف ایکٹ میں یہ تھا کہ چاہے مرکزی بورڈ ہو یا ریاستی بورڈ ہو، وقف بورڈ چاہے مرکزی ہو یا ریاستی بورڈ ہو، اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ مسلمان ہوگا، یہ شرط تھی، مسلمان ہوگا۔ اور وقف کے جتنے بھی ارکان ہوں گے چاہے وہ ریاستی ہو یا مرکزی ہو وہ سب مسلمان ہوں، ایک غیر مسلم کی اجازت تھی بس، اور باقی سارے ارکان مسلمان رہیں گے۔ اور چیف ایگزیکٹو کا انتخاب وقف بورڈ کی سفارش پر ہوگا، اور مسلم وقف بورڈ میں جو ارکان کا انتخاب ہوگا وہ الیکشن کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ پروسیس تھا۔ اب جو نیا قانون لایا گیا ہے اس میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ چیف ایگزیکٹو یہ غیر مسلم ہوگا، لازماً غیر مسلم ہوگا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں، بلکہ چیف ایگزیکٹو جو ہوگا وقف بورڈ کا وہ غیر مسلم ہوگا، اور چاہے وہ ریاستی بورڈ ہو یا مرکزی بورڈ ہو ان میں 2 ارکان لازمی غیر مسلم رہیں گے۔ چلے یہاں تک بات اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر اور حکومت یہ کہتی ہے اس قانون میں کہ چاہے وہ مرکزی بورڈ ہو چاہے وہ ریاستی بورڈ ہو، بورڈ کے ارکان میں مسلمان ہونا کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کوئی بھی وقف بورڈ کا ممبر بن سکتا ہے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اور اس سے اور سنیں، چیف ایگزیکٹو کا انتخاب ریاستی حکومت کرے گی، بورڈ نہیں کرے گا۔ ریاستی حکومت یہ طے کرے گی کہ کون غیر مسلم وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، اور مرکزی اور ریاستی بورڈ کے جو ارکان ہوں گے وہ ریاستی حکومت طے کرے گی، بورڈ نہیں طے کرے گا۔ تو آپ بتائیں کہ اس صورت میں کیا اوقاف کی پراپرٹی کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں جو 3
ترمیمات ہوئی ہیں. ایک وقف بائی یوزر کو بتایا گیا کہ کیا ہے، اور لمیٹیشن ایکٹ اور بورڈ کی جو صورتحال ہے، یہ تینوں ترمیمات دیگر ہندوؤں کے بورڈ میں وہاں بحال رکھی گئی ہیں. یعنی ہندوؤں کی پراپرٹی اور جائیداد میں وقف بائی یوزر بحال رہے گا، وہاں نہیں نکالا جائے گا. سکھوں اور عیسائیوں کے ہاں وقف بائی یوزر کی حیثیت رہے گی. یعنی اگر کوئی ہندوؤں کی جائیداد پراپرٹی پچھلے 100 سال سے 50 سال سے وہاں کوئی مندر ہے، اگرچہ کہ اس کا کوئی رجسٹریشن بھی نہیں ہے، تو حکومت اس کو مندر ہی تسلیم کرے گی اور اسے ہندوؤں کی جائیداد تسلیم کرے گی. لیکن اگر کوئی یہاں مسلمان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو حکومت کہتی ہے کہ نہیں، اسے مسلمانوں کی جائیداد تسلیم نہیں کیا جائے، بلکہ وہ حکومت پر اس کا قبضہ ہوگا. لمیٹیشن ایکٹ وقف بورڈ کی جائیداد سے ہٹایا گیا، لیکن ہندوؤں اور سکھ اور عیسائیوں کے ہاں اسے آج بھی برقرار رکھا گیا ہے. اور وقف جو ہندو انڈومنٹ ہے یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، ان کے ہاں جو بورڈ ہے، ان کے ہاں یہ لازمی ہے کہ جو بورڈ کا ممبر ہوگا، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو یا ارکان ہو، وہ جس مذہب کا بورڈ ہے اسی مذہب کا آدمی اس میں شرکت کرے گا، کوئی دوسرا اس میں شرکت نہیں کرے گا. لیکن مسلمان کی یہاں یہ شرط ہٹا دی گئی ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی وقف بورڈ کا رکن اور چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے. آپ بتائیں کہ کیا اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون مسلمانوں کی بھلائی کے لیے لایا گیا ہے، یا پھر یہ مسلمان مخالف بنیاد پر یہ قانون بنایا گیا ہے؟ بہت سے لوگوں کا بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس نئے قانون سے ہماری پراپرٹی کی حفاظت ہوگی. پراپرٹی کی حفاظت نہیں، بلکہ آگے مستقبل میں ہمارے لیے عبادتوں پر بھی پابندی آئے گی. اس قانون کے ذریعے سے مذہبی آزادی چھین لی جائے گی، ہزاروں مساجد شہید کر دیے جائیں گے، مدارس شہید کر دیے جائیں گے. دیکھیں بھاجپائی حکومت نے یہ جو وقف قانون اب وہ قانون کی شکل بن چکا ہے، بہت سوچ سمجھ کر راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں اس کو پاس کروا دیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ قانون راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں پاس ہو گیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی بھلائی ہوگی. یاد رکھیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اس قانون کا پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھلائی ہے، اس میں کوئی خیر ہے، یا یہ کہ اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی امید کی کرن ہے. بھائی یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت میں مصیبت یہ ہے، جمہوریت کی کمزوری یہ ہے کہ جمہوریت میں عقل نہیں دیکھی جاتی. جمہوریت میں عقل نہیں دیکھی جاتی بلکہ سر گنے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت میں عقل نہیں دیکھی جاتی، سر گنے جاتے ہیں. ایک طرف 1 یا 10 عقل مند لوگ ہیں اور ان کے پاس دلائل ہیں، ثبوت ہیں، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف 1000 جاہل ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلائل، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جمہوریت میں ان 1000 جاہلوں کا وزن بھاری ہوگا اور ان 10 عقل مندوں کا کوئی وزن نہیں رہے گا. اس کی تازہ مثال آپ سمجھ لیں کہ جب بھاجپائی حکومت نے RSS کے اشارے پر راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں اس بل کو پیش کیا تو کتنے انصاف پسند لوگوں نے، دانشوروں نے، عقل مند لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی. اس قانون کی کمیوں کو بتایا، اس کی کوتاہیوں کو واضح کیا، اس کے نقصانات کو بتایا، خدشات کا اظہار کیا، اور یہ بتایا کہ یہ قانون ایک خاص کمیٹی کو نشانہ بنانے کے لیے لایا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ غیر قانونی ہے. لیکن کیا ہوا یہ کہ جمہوریت، کیونکہ عقل اس کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سر اہمیت رکھتے ہیں، تو یہ بل اکثریتی اور عددی بنیاد پر دونوں جگہ پاس کروایا گیا.
اس لیے کہ جمہوریت میں عقل نہیں دیکھی جاتی، سر گنے جاتے ہیں۔ آر ایس ایس کو پتا تھا، چونکہ آر ایس ایس ایک منظم تحریک ہے، بہت منظم تحریک ہے، اس میں بہت انتہا پسند لوگ بھی ہیں۔ تو آر ایس ایس میں مذہبی کٹر انتہا پسند اسکالرس بھی ہیں اور مذہبی پیشوا بھی ہیں، اور یوں نہ سمجھیں کہ آر ایس ایس میں کوئی ایسے ویسے لوگ ہوں گے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ذہن رکھنے والے، اعلیٰ سے اعلیٰ کمال اور صلاحیتیں رکھنے والے لوگ وہاں موجود ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آر ایس ایس میں یہ سڑکوں پر پھرنے والے اور چوراہوں اور چوکوں پر گپ شپ لگانے والے، ہوٹلوں اور بازاروں میں گھوم کر اپنے اوقات کو برباد کرنے والے اور ساری رات کٹوں پر موبائل میں اپنی اوقات کو صرف کرنے والے لوگ کیا آر ایس ایس میں؟ اعلیٰ سے اعلیٰ ذہن رکھنے والے، کمال درجے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ آر ایس ایس میں موجود ہیں۔ انہوں نے بہت گہری سوچ کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ وقف ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم وقف کے قانون پر حملہ کریں تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر وقف قانون بنایا جائے جیسے ہم چاہ رہے ہیں تو اور یہ اس پر قانون عمل درآمد ہو جائے، قانون ایکشن میں آ جائے، تو انہوں نے وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ حملہ وقف پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ اسلام پر حملہ ہوگا۔ یہ حملہ صرف وقف پر نہیں ہوگا، مسلمانوں کے دین پر حملہ ہوگا، یہ حملہ مسلمانوں کی عبادت پر حملہ ہوگا، ان کی روح پر حملہ ہوگا۔ دیکھیں یہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، یتیم خانے ہیں، مسافر خانے ہیں، اور پھر ایسے ادارے بھی ہیں جو معاشرے اور سماج کی مدد کے لیے اور غربت کو دور کرنے کے لیے ایسے ادارے بھی ہیں، اور یہ سب کے سب ان میں سے بلکہ اکثر وقف پراپرٹی پر قائم ہے۔ وقف پر حملہ گویا کہ یہ ہماری مساجد پر حملہ ہے، وقف پر حملہ گویا یہ ہمارے مدارس پر حملہ ہے، وقف پر حملہ گویا یہ ہمارے درگاہوں پر، ہمارے اداروں پر اور ہمارے قبرستان پر حملہ ہے۔ آر ایس ایس اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے کہ اس کے لیے بہت آسان تھا مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور مسلمانوں کے مذہب پر حملہ کرنے کے لیے انہیں ایک بہت آسان راستہ نظر آیا کہ وقف پراپرٹی پر حملہ کیا جائے۔ اس لیے کہ بھائی ہماری پہچان تو مساجد سے ہے، ہماری پہچان مدارس سے ہے، ہماری شناخت درگاہوں سے ہے، ہماری شناخت قبرستان سے ہے۔ جب یہی سب کچھ ختم کیا جائے گا تو پھر ہماری شناخت کہاں باقی رہے گی، ہماری پہچان کہاں باقی رہے گی؟ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف کی لڑائی کو معمولی لڑائی نہ سمجھیں، یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری وجود کی لڑائی ہے، یہ ہماری شناخت کی لڑائی ہے، یہ ہماری پہچان کی لڑائی ہے۔ اور وقف پر حملہ یاد رکھیں آنے والے وقت میں، مستقبل میں ہماری عبادتوں پر پابندی عائد کرنے کا یہ پیش خیمہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی ظالم نے مسلمانوں کو گہری چوٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے اور انہیں بکھیرنا چاہا ہے اور اسلام سے دور کرنا چاہا ہے، تو یاد رکھیں انہوں نے سب سے پہلے مساجد، مدارس اور دینی مراکز کو نشانہ بنایا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پاور ہاؤس ہیں، جب تک ان لوگوں کا ان سے کنیکشن رہے گا ہم ان کو جھکا نہیں سکیں گے، ان کی کمر توڑ نہیں سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ پاور ہاؤس ہی کو تباہ کر دیں۔ کمیونسٹوں نے جب
ترکستان پر حملہ کیا اور وہاں جب وہ مسلط ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کی زمینیں، باغات، ان کی دکانیں، یہ سب کچھ سلب کر لیں، اور پھر چاہے وہ کسان ہو، مزدور ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہو، علماء ہو، جاہل ہو، سب کو حقوق شہریت سے محروم کر دیا۔ حق شہریت سے محروم ہونا کیا معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو حق شہریت سے محروم کیا گیا کسی ملک میں تو یوں سمجھیں کہ وہ زندہ لاش ہے، زندہ لاش۔ اگر کسی ملک میں کسی کو حقوق شہریت سے محروم کیا جائے، ووٹ ڈالنے کا حق اور ادھیکار چھین لیا جائے، تو یوں سمجھیں کہ وہ بے بس انسان ہے، اس کا اس ملک میں کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ کمیونسٹوں نے وہاں کے مسلمانوں کے حقوقی شہریت کو چھین لیا۔ اب ذرا ہم غور کریں، کیا ہمارے اس ملک میں یہ آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ووٹ دینے کا حق ان سے چھین لیا جائے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آج کی جو بھاجپائی حکومت ہے وہ کمیونسٹوں کے راستے پر چل رہی ہے، اور بھاجپائی حکومت اور RSS کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اگر ہم کمیونسٹ کے راستے پر چلیں گے تو جو نتائج اس وقت کے مسلمانوں پر آئے تھے بالکل وہی نتائج اس ملک کے مسلمانوں پر آئے ہیں۔ کمیونسٹوں نے ایک تو حقوق شہریت چھین لی، پھر حج پر پابندی لگا دی، اور روزہ اور نماز کو جرم قرار دیا گیا۔ کیا آج ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ سنبھل اور UP میں جا کر دیکھیں کہ گھروں میں نماز پڑھنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ وہاں باقاعدہ کیمروں سے نگرانی ہو رہی ہے کہ کوئی اپنے گھر کی چھت پر نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، اور اس سے اور بدتر ہوگا۔ تو کمیونسٹوں نے حج پر پابندی لگا دی، نماز روزے پر پابندی لگا دی، اور پھر مساجد کو بند کر دیا۔ اب یعنی کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیونسٹوں نے مساجد اور مدارس کی جو وقف کی پراپرٹی تھی اس کو ضبط کر لیا۔ کمیونسٹوں نے گویا یہ کہ مسلمانوں کی اس وقت کی پراپرٹی، وقف کی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کی جو بھیانک نتائج مسلمانوں پر آئے وہ آج RSS اور BJP اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس ملک میں اس کو ٹرائی کریں۔ اب دیکھیں ہوا کیا اس وقت۔ کمیونسٹوں نے جب مساجد وقف کو اپنے قبضے میں لے لیا، وقف کی پراپرٹی کو، تو مسجدوں پر ٹیکس انہوں نے لگائے، مسجدوں پر ٹیکس شروع ہوا، اور مسلمان اس وقت کے اجتماعی طور پر اب وہ ٹیکس بھرنے لگ گئے۔ جب مسلمانوں نے ٹیکس بھرنا شروع کیا تو پھر کمیونسٹوں نے یہ آواز لگائی کہ جو مساجد کے ٹیکس بھر رہے ہیں وہ دفینہ چور ہیں، ان پر دفینہ ٹیکس لگا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو مساجد کے ٹیکس بھر رہے ہیں اس کے لیے چندہ دے رہے ہیں، گویا انہوں نے زمینی خزانے چرائے ہیں اور یہ جرم ہے، اس پر ٹیکس لگے گا۔ اب مسلمانوں نے چندہ دینا بھی چھوڑ دیا کہ کون ہمت کرے گا، کون جرأت کرے گا۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ جب ٹیکس کی مدت اور میعاد ختم ہو گئی تو پھر حکومت نے مساجد پر جرمانہ عائد کیا، اور رفتہ رفتہ وہ جرمانہ بہت بڑھ گیا۔ اب مساجد میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان پر نمازی ٹیکس لگایا گیا، نمازی ٹیکس۔ یاد رکھیں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اس قانون کو جتنا ہو سکے جیسے بھی امکان بھر ہم اس کو رد کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں جو حالات بخارا، سمرقند اور ترکستان میں ہوئے ہیں وہی سب کچھ اس ملک میں دوبارہ تاریخ دہرائی جائے۔ تو ان پر نمازی ٹیکس لگا۔ اب جو مسلمان غریب تھے انہوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کیا، پھر رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ مساجد ویران ہونا شروع ہو گئے، اور جب کوئی مسجد ویران ہو جاتی تو کمیونسٹ وہاں پہنچتے، اس مسجد میں قرارداد پاس کرتے کہ بھئی اس مسجد میں اب کوئی نمازی نہیں ہے،
کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، لہذا حکومت کو چاہیے کہ اب وہ اس مسجد کو کسی رفائی کام میں استعمال کرے، سماجی کام میں استعمال کرے، اور دوسرے دن حکومت کی گزٹ میں یہ شائع ہوتا اور کمیونسٹ اس مسجد پر قبضہ کرتے، اس کو شہید کر دیتے یا شراب خانہ میں تبدیل کر دیتے یا رقص گاہوں میں اس کو تبدیل کر دیتے۔ شروعات ہوئی تھی کمیونسٹوں نے وقف پراپرٹی کی جائیداد پر قبضہ کر کے شروع کیا تھا، اور آج بھاجپائی حکومت اسی راستے پر ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وقف کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اور آج یہ موقع ہے ابھی بھی کہ اگر ہم اس قانون کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں تو ایسا کوئی دنیا میں قانون نہیں ہے کہ جو بن جانے کے بعد اس کو واپس نہ لیا جائے۔ کوئی قانون ایسا آج تک نہ بنے گا سوائے خدا کے قانون کے علاوہ۔ بھائی کیوں یہ قانون واپس نہیں ہو سکتا؟ جب کسان اور سکھ بھائیوں نے اپنی 700 شہادتیں دے کر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور حکومت کو اس قانون میں تبدیلی کرنی پڑی، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تاریخ بہادری، شجاعت، دلیری اور مردانہ اور مجاہدانہ کارروائیوں سے بھری پڑی ہے۔ بس ہمت کی بات ہے، اٹھنے کی بات ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.